اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ عزیز طلبہ، سورہ نساء کا 5واں رکوع شروع ہو گیا ہے۔ پہلے تمام طلبہ حل لغات اور بعض توضیحات سن لیں اور نوٹ کر لیں، پھر اس کے بعد میں ترجمہ اور تفسیر کرتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں یہ سنن واحد سنت طریقہ، اور الذین من قبلکم سے مراد انبیاء، ان کے متبعین اور دوسرے صالحین ہیں۔ اور تاب علیہ رجوع کرنا، جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے توبہ قبول کرنا۔ اور یہ یہدی کا جو لفظ ہے تو ہدا یہدی ہدایتاً، اس کے استعمال کا دو طریقہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ متعدی بدو مفعول ہو، اور یا اس طرح سے کہ پہلے مفعول کے بعد دوسرے مفعول پہ الا داخل ہو، جیسے ہدیتہ الیہ، میں نے اس کو اس کی رہنمائی کی۔ اور اگر اس کا استعمال اس طرح ہو کہ متعدی بدو مفعول ہو تو اس کا معنی ہے راستہ پر لانا۔ دیکھیے، ایک ہے راستے کی رہنمائی کرنا، ایک ہے راستہ پر لانا۔ یہ جو سورہ فاتحہ میں ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا، سیدھی راہ دکھا نہیں، ہم کو سیدھی راہ پر چلا۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ یہ مالا یمیل میلن، یا یہ ہے ان تمیلوا عن الصراط المستقیم میلا عظیما، ان تمیلوا عن الحق میلا عظیما۔ مالا عنہ یمیل میلانا، باز رہنا، رک جانا، اور مالا الیہ یمیل میلن، اس کے معنی ہوتے متوجہ ہونا۔ تو اگر اس کا استعمال الا کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوگا متوجہ ہونا، اگر اس کا استعمال عن کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوگا اعراض کرنا، الگ ہو جانا۔ یرید اللہ یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہ باطل سے مراد وہ سارے طریقے ہیں، ناجائز طریقے جن سے آدمی مال کماتا ہے نا، جیسے مکر، دغا، فریب، جھوٹ، رشوت، سود، یہ سب باطل طریقے ہیں۔ اور باطل سے مراد
یہ بیع و شراء کے وہ ناجائز طریقے بھی ہیں جو ممنوع ہیں۔ الا ان تکون تجارتا، یہ تکونو کی ضمیر لوٹتی ہے اموال کی طرف۔ الا ان تکون الاموال تجارتا، اور ان تراضٍ یہ تجارہ کی صفت ہے۔ الا ان تکون تجارتا ان تراضٍ منکم ولا تقتلوا انفسکم، یہ ولا تقتلوا انفسکم سے مراد یا تو قتل نفس ہے، خودکشی کرنا، اپنے آپ کو قتل کرنا، یا دوسرے کو قتل کرنا۔ تو دوسرے بھی اپنے ہیں، ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا۔ یہ ومن یفعل ذالکہ سے اشارہ ہے، ومن یفعل ذالک اشارۃ الی اکل المال وقتل النفس اور جمیع المنہیات فی ہذہ السورہ، یعنی جتنی ممنوع چیزیں اس سورہ میں ہیں سب مراد ہیں۔ اور عدوان کے معنی تو سرکشی کرنا، عدا علیہ عدوانا، سرکشی کرنا، ظلم کرنا۔ اور فسوف نصلی ہے، یہ اصلا یصلی اسلام، آگ میں داخل کرنا باب فعل سے ہے، اور ثلاثی مجرد میں جب آئے گا تو صلیہ یصلا سلین، آگ میں داخل ہونا لازم ہے، باب فعل سے متعدی ہے۔ وکان ذالک علی اللہ یسیرا، یسیر کے معنی آسان، یسیر صیغہ صفت ہے، یہ کرما اور سمع سے آتا ہے، یسرن و یسرن، آسان ہونا۔ تو وکان ذالک علی اللہ یسیرا۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کر دے اور تم کو ان لوگوں کے راستوں پر لے جائے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، انبیاء کے راستے، صلحاء کے راستے، ویتوب علیہم، اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، تم سے غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، لیکن چاہتے ہیں وہ لوگ جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم لوگ سیدھی راہ سے ہٹ جاؤ، سیدھی راہ سے دور ہو جاؤ۔ ان تمیلوا میلا عظیما عن الحق، ان تمیلوا میلا عظیما عن الصراط المستقیم۔ عربی زبان میں محذوفات بہت ہوتے ہیں۔ یرید اللہ یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے بارے میں تخفیف کرے، یعنی تمہارے لیے احکام کو ہلکا کر دے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے بارے میں تخفیف برتے، احکام کو ہلکا کر دے۔ مذہب اسلام میں جو انسانوں کو احکام دیے گئے ہیں اس میں یسر کا، تخفیف کا لحاظ رکھا گیا ہے، جیسا کہ ابھی سے پہلے گزرا ہے کہ اگر کسی کے اندر آزاد عورت سے شادی کرنے کی طاقت نہ ہو تو وہ کسی لونڈی سے شادی کر لے، اس کے اولیاء سے اجازت لے کر کے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے بارے میں تخفیف کرے، آسانی پیدا کرے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، فطری طور پر انسان کمزور ہے، گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، غلطیاں اس سے ہو جاتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اموال کے بارے میں ذکر کیا ہے، اے ایمان لانے والوں، تم نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں غلط طریقے سے، یعنی غلط طریقے سے مال نہ کھاؤ، رشوت کے ذریعہ،
سودی کاروبار کر کے یا بیع و شراء کے جو ناجائز طریقے ہیں اس طرح سے مال نہ کھاؤ. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اللہ یہ کہ وہ مال تجارت کی شکل میں ہو، یعنی تم مال کھا سکتے ہو بذریعہ تجارت، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تجارت کو بڑھاتا ہے، تجارت کو میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ التاجر الصدوق الامین تحت ظل عرش اللہ تعالیٰ، یعنی سچا امانت دار تاجر عرش الہی کے سائے میں ہوتا ہے. تو الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اللہ یہ کہ وہ مال تجارت کی شکل میں ہو باہمی رضامندی سے. گویا باہمی رضامندی سے اموال کی تجارت کرنا چاہیے. یہاں کچھ باتیں اور ضروری ہیں، جیسے نمبر 1 کہ جن اموال کی تجارت کی جا رہی ہے وہ حلال اموال ہو، اس میں ذکر نہیں ہے، یعنی حرام مال کی تجارت اگر باہم رضامندی سے ہو تب بھی ناجائز ہے. ضروری ہے کہ مال حلال ہو. تو حلال مال کی تجارت باہم رضامندی سے، یہ مطلب نہیں ہے کہ حرام مال ہو اور باہم رضامندی سے کوئی تجارت کرے. تو حرام مال کی تجارت چاہے رضامندی ہی سے کیوں نہ ہو وہ درست نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر باہمی رضامندی سے معاملہ طے ہو جائے تو اس میں ایک چیز ہے خیار مجلس. احادیث کی روشنی میں خیار مجلس حاصل ہے. جیسے زید نے خالد سے کوئی سامان خریدا اور دام اس نے دے دیا، لیکن مجلس برقرار ہے. تو مجلس بیع و شراء جب تک باقی ہے، جب تک اس معاملے کو فسخ کرنے کا حق حاصل ہے. بلکہ کئی طرح کا خیار حاصل ہے بائع مشتری کو، جیسے یہ خیار مجلس ہے، خیار عیب ہے، یعنی اگر آدمی سامان لے گیا اپنے گھر اور اس میں عیب نکل آئے تو اس کو واپس کرنے کا حق ہے. ایسے خیار رویت، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آدمی نے کوئی سامان خریدا اور وہ سامان پیک ہے، پیک شدہ سامان ہے. اب اگر سامان پیک ہے، آدمی نے کپڑا خریدا کسی پیک میں، کوئی سامان خریدا، دوا خریدی، اور گھر جا کر کے دیکھا کہ بھائی اس میں تو سامان خراب ہے، سامان کم ہے، تو سامان دیکھنے کے بعد کسی کو، یعنی بائع کو، مشتری کو بیع فسخ کرنے کا حق ہے. بائع کا معاملہ یہ ہے جیسے مشتری نے روپے دے دیے، 1 گڈی روپیہ دے دیا، لیکن اس نے دیکھا نہیں اور گھر جا کر کے دیکھا تو اس میں بعض نوٹ جعلی ہیں. تو خیار رویت بھی حاصل ہے. بائع کو، مشتری کو خیار رویت، یعنی سامان دیکھنے کے بعد یا قیمت دیکھنے کے بعد کوئی عیب نکل آئے آدمی بیع فسخ کر سکتا ہے. اسی طرح سے خیار شرط، اگر بائع مشتری نے آپس میں معاملہ کیا اور شرط لگا لی کہ بھائی 3 دن کے بعد 3 دن کے بعد مجھ کو فسخ کرنے کا حاصل ہوگا، یہ خیار شرط ہے. تو الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اللہ یہ کہ وہ مال تجارت کی شکل میں ہو باہمی رضامندی سے. تو ضروری ہے کہ حلال مال ہو، حرام مال کی تجارت رضامندی سے بھی صحیح نہیں ہے. اور باہمی رضامندی کے بعد بھی بائع مشتری کو خیار مجلس حاصل ہے، بائع مشتری کو خیار عیب حاصل ہے اور خیار شرط بھی حاصل ہے. اس کی تفصیلات حدیث الفقہ کی کتابوں میں طلبہ پڑھ لیں گے. ولا تقتلوا انفسکم، اور تم لوگ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خودکشی حرام ہے. حدیث میں آتا ہے اگر کسی نے خودکشی کی ہے تو جس چیز سے خودکشی کی ہے قیامت کے میدان میں، آخرت میں اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ اپنے آپ کو اسی چیز سے مارے گا.
تو خودکشی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، دوسرے لوگ پڑھیں گے۔ اور نہ دوسروں کو قتل کرو، دوسرے بھی اپنے ہیں، تو تم لوگ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خودکشی نہ کرو یا دوسروں کو قتل نہ کرو، اس لیے کہ کسی دوسرے کو ناحق قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور حق قتل کرنے کی 3 شکلیں ہیں۔ ناحق قتل کرنا گناہ ہے اللہ کہ قتل کرنے کا حق پہنچ جائے، جیسے کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قصاص میں قتل کرنا یہ ناحق قتل نہیں ہے، حق قتل ہے۔ یا کسی نے شادی شدہ نے زنا کیا، اس زانی کو پتھر سے مار کر رجم کر دیا جائے گا، تو یہ بھی ناحق قتل نہیں، حق قتل ہے۔ یا اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تو ارتداد کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو قصاص میں قتل کرنا، اسی طرح سے یہ ارتداد کی وجہ سے قتل کرنا، یا زانی شادی شدہ نے زنا کیا اس کو رجم کر کے قتل کر دینا، یہ ناحق قتل نہیں ہے۔ تو میں نے اس لیے ترجمہ کیا کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی خودکشی نہ کرو یا دوسروں کا ناحق قتل نہ کرو، اس لیے کہ حق قتل کرنے کی 3 شکلیں ہیں، قصاص میں قتل کرنا، شادی شدہ زانی کو رجم کر کے قتل کرنا، مرتد کو قتل کرنا۔ لیکن یہ سارے کام اسلامی حکومت کرے گی۔ موجودہ ہندوستان میں ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ کوئی آدمی شادی شدہ زنا کرے ہم اس کو قتل کر دیں، کوئی مرتد ہو جائے ہم اس کو قتل کر دیں، یا کسی نے کسی کو قتل کیا ہم اس کو قتل کر دیں۔ یہ اسلامی حکومت کا کام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم لوگ اپنے آپ کو قتل نہ کرو یا دوسروں کو قتل نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ یہ کانا کے سلسلے میں ایک بات بتا دیں ہم کہ یہ کانا اگرچہ فعل ماضی کا صیغہ ہے لیکن یہاں دوام کے لیے ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر مہربان تھا اب نہیں ہے آئندہ نہیں رہے گا، یہ ترجمہ نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کانا کا استعمال کیا گیا ہے اس کانا کے معنی میں دوام ہے، یعنی اس میں زمان ماضی، زمان حال، زمان مستقبل سب شامل ہے۔ میں نے اس لیے ترجمہ کیا ہے ان اللہ کان بکم رحیمہ، اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر مہربان ہے، پہلے بھی تھا اب بھی ہے آئندہ بھی رہے گا۔ مہربان ہونا اس کی مستقل دائمی صفت ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو شخص وہ کام کرتا ہے یعنی مال کو ناجائز طریقے سے کھاتا ہے یا قتل نفس کرتا ہے، ناجائز تجارت کرتا ہے، جو شخص وہ عمل کرتا ہے سرکشی کرتے ہوئے یا ظلم کرتے ہوئے، یہ عدوان اور ظلم جو ہے مفعول یہ منصوب ہے، مفعول لہو ہے، یعنی من یفعل ذلک للعدوان او للظلم، جو شخص وہ کام کرتا ہے سرکشی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے۔ بعض نحویوں نے اس کو کہا ہے کہ عدوان اسم فاعل کے معنی میں ہے، ظلمن اسم فاعل کے معنی میں ہے، تو من یفعل ذالکہ میں جو ضمیر ہے ہوا یہ اس سے حال واقع ہے، مگر یہ مرجوح ہے۔ جو شخص وہ کام کرے گا سرکشی اور ظلم کرتے ہوئے فسوف نصلیہ نارا، ان قریب اس کو ہم آگ میں ڈال دیں گے۔ یہ سوفا مستقبل بعید کے لیے ہے، یعنی قیامت ہوگی پھر فیصلہ ہوگا آگ میں ڈالا جائے گا۔ وکانا ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان مشکل کام نہیں ہے، یعنی ظالموں سے سرکشی کرنے والوں سے بدلہ لینا، انہیں جہنم میں ڈالنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ بس آج کا درس یہیں تک پورا ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔